बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मुज़म्मिल मुस्तफ़ाई और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बज़्म नैयर। इदारा बज़्म नैयर औलियाए कराम के हवाले से एक सिलसिला पेश कर रहा है। औलियाए कराम के अहवाल, उनके अक़वाल, उनकी करामात को बयान कर रहा है। उसमें हमने एक सिलसिला शुरू किया था औलियाए जम्मन शाह के हवाले से। आज उनमें से एक मर्द कामिल पीर सैयद तालिब हुसैन शाह मशहदी के हवाले से बात करेंगे। आपके वालिद का नाम सैयद मुबारक अली शाह साहब था, जहाँ मेहर शाह वाला पोस्ट ऑफिस जम्मन शाह, ये वहाँ पर मकीन थे। 18 दिसंबर 1934 में सैयद मुबारक अली शाह के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ और उसका नाम सैयद तालिब हुसैन रखा गया। बच्चा बड़ा हुआ तो उसको तालीम की तरफ राग़िब किया गया। प्राइमरी क्लासेस अपने इलाकाई गांव से हासिल की। उसके बाद मिडिल तालीम के लिए 1948 में बस्ती सिराई में दाखिल कराया गया। 1950 में मैट्रिक का इम्तिहान ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ से पास किया और फिर 1951 में जेवी का इम्तिहान पास किया। 1952 में आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टीचर के तौर पर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लधाना में आपकी पहली तकर्री हुई और वहाँ पर आप बहसीयत मुअल्लिम अपने फ़राइज़ मनसबी देना शुरू कर दिया। उसके बाद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बस्ती चंद्रैन पर और फिर उसके बाद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जेसल कलासरा में भी आप तैनात रहे। ये 1959 है, 1959। सैयद तालिब हुसैन शाह घोड़ी पर सवार, मसलकन अहले तशी, बड़ी बड़ी मूछें, स्कूल हाज़िरी के लिए आ रहे हैं कि रास्ते में देखते हैं पगड़ियों में और ऊपर चादरें लपेटे हुए कुछ मुतासिर कर देने वाली शख्सियात को देखा। इस झमगटे में एक बारोब अल्लाह अल्लाह करने वाली शख्सियत नज़र आई। ये तालिब हुसैन शाह रुक जाते हैं और लोगों से पूछती हैं ये कौन है। लोगों ने बताया ये वली कामिल मर्द हक पीर मोहम्मद अब्दुल्ला अल मरूफ पीर बारू हैं। इसने अपनी गोड़ी बांधी और मुर्शिद कामिल की ज़ियारत के लिए आगे बढ़े, सलाम किया। पीर बारू ने पूछा बेटा तेरा नाम क्या है? इसने कहा सैयद तालिब हुसैन। जब लफ्ज़ सैयद आया पीर बारू खड़े हो गए, अदब के साथ उनको मिले और फिर आप आगे जा रहे थे, आप रवाना हो गए। इस पहली मुलाकात ने
سید طالب حسین کے دل میں اس مرد کامل کی محبت کو پیدا کر دیا۔ 1960 میں سید طالب حسین شاہ کا تبادلہ گورنمنٹ پرائمری سکول ہوت والا میں ہو جاتا ہے۔ یہاں پر سید طالب حسین شاہ کی صحبت پیر طریقت رہبر شریعت پیر خواجہ اللہ یار چشتی سے اور محقق الاثر حضرت علامہ مفسر قرآن علامہ اللہ بخش نیر سے رہتی ہے، اور مرشد کامل بارو کریم سے ملاقاتیں ہو چکی تھی، پہلی ملاقات ہو چکی تھی، اب ان کا تذکرہ بارہا جاری و ساری رہتا ہے۔ یہ 1960 ہے، مدرسہ خیر الانام ہے، یہاں پر سالانہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے جس کی صدارت خواجہ پیر محمد عبداللہ المعروف غوث زمان پیر بارو کریم نے فرمانی ہے، اور خطاب لاجواب کے لیے اہل سنت کے عظیم عالم دین علامہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب کا خطاب ہونا ہے۔ علامہ اللہ بخش نیر رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت کی وجہ سے صوفی غلام نبی جام ظفر اللہ کی صحبت میں یہ سید طالب حسین شاہ بھی اس جلسے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اب مرشد کریم پیر بارو کریم سے ملے، آپ نے پہچان لیا یہ تو سید طالب حسین شاہ آیا ہے، بڑی محبت دی، بڑا پیار دیا، اپنے ساتھ بٹھایا۔ اب کیا تھا، سید طالب حسین شاہ بک چکے تھے، مرشد کی نگاہوں میں لٹ چکے تھے، مرشد کی زلف کے اسیر ہو چکے تھے، اور دست مبارک آگے بڑھایا اور مرشد کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، اور شیعہ مسلک سے تائب ہو کر سنی صحیح العقیدہ مسلک پر آ گئے۔ جلسہ ختم ہو گیا، ہر کوئی گھر میں چلا گیا۔ چاہا مہر شاہ والا میں ایک تماشا بنا دیا گیا کہ طالب حسین شاہ سنی کیوں ہو گیا ہے، اور طالب حسین شاہ پر پابندیاں کھڑی کر دی گئیں، اہل علاقہ دشمنی پر اتر آئے، مسلک کی وجہ سے ان کو زود و کوب کیا جانے لگا۔ اور پھر کیا تھا، سید طالب حسین شاہ کو اپنا آبائی گاؤں چھوڑنا پڑ جاتا ہے، اور پھر یہ آبائی گاؤں کو چھوڑ کر جمن شاہ میں سکونت پذیر ہو جاتے ہیں، جہاں پر ایک کمرے پر مشتمل گھر لیتے ہیں۔ اس گھر کا افتتاح بھی خواجہ خواجگان غوث زمان حضرت پیر بارو کریم فرماتے ہیں۔ انیس سو 68 میں مرشد کریم حضرت پیر بارو کریم نے جمن شاہ میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اور افتتاح کرنے کے بعد 2 سال کے بعد 1970 میں مرشد کریم نے وہاں پر مدرسے کا افتتاح بھی کیا، جس کو مدرسہ انوار بارو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابتدا میں کچھ ماہ اس مدرسے کے محتمم صوفی اللہ بخش صاحب تھے، لیکن بعد میں مرشد کریم نے پیر سید طالب حسین شاہ کو اس کا محتمم مقرر کر دیا، اور ساتھ ہی اہل سنت کے عظیم عالم دین مفتی غلام حسن کو
یہاں پر بحیثیت مدرس تعینات کیا، اور مفتی غلام حسن صاحب نے یہاں پر 22 سال درس دیا اور مدرسے کو بام عروج تک پہنچایا۔ سید طالب حسین شاہ مدرسہ سے بہت محبت کرتے تھے، طلباء سے محبت فرماتے تھے، علماء سے محبت فرماتے تھے۔ اپنی عمر کے آخری برس میں مرشد کریم پیر بارو کریم نے آپ کو سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کی خلافت بھی مرمت فرمائی تھی۔ پیر سید طالب حسین شاہ اپنے مسلک کی خدمت میں پیش ہوتے تھے، جب بھی ضرورت پیش آتی اپنے مسلک کے لیے نکل کھڑتے ہوتے۔ کئی بار مد مقابل مسلک کے جلسوں میں آپ مناظرے کے لیے علماء کو ساتھ لے کر پہنچ جاتے تھے، اور اپنے قوم کو صحیح عقیدہ کی طرف گامزن کرنے کے لیے آپ نے اپنے مدرسے میں بڑے بڑے فقید المثال جلسوں کا اہتمام کرایا، جن میں اہل سنت کے عظیم نام شیخ الحدیث، شیخ القرآن حضرت علامہ منظور احمد فیضی بہاولپور والے، خطیب العصر مولانا خورشید احمد فیضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ محمد شریف رضوی، شیخ الحدیث والقرآن، شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، مفسر قرآن حضرت علامہ اللہ بخش نیر رحمۃ اللہ علیہ، قاری محبوب عالم جھنگوی، قاری عبد الباسط جھنگوی، حضرت علامہ اللہ بخش کوثر، مولانا سید خورشید احمد شاہ پیر جگی شریف کے علاوہ عظیم علماء اس مدرسے میں آ کر خطاب کرتے، اور یوں آپ نے اہل سنت پر ایک احسان کیا کہ ان کی نسلوں کو اپنے صحیح مسلک پر گامزن کیا۔ پیر سید طالب حسین شاہ کی بہت سی کرامات میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ تحریک نظام مصطفیٰ کے دور میں جنہوں نے بھی تحریک نظام مصطفیٰ کا ساتھ دیا ان کو قید کیا گیا اور چوری چوری گرفتاریاں کی گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ چکے تھے مدرسہ انوار بارو میں کہ اچانک پولیس نے چھاپا لگایا اور جوتوں سمیت پولیس مدرسے میں داخل ہو گئی اور آ کر کہا کوئی بھاگنے کی ضرورت نہ کرے، اور آپ میں سے سید طالب حسین شاہ کون ہے؟ سید طالب حسین شاہ کھڑے ہو گئے، ہاتھ کڑی لگانے کی کوشش کی گئی، جتنی کوشش کی گئی آپ کو ہاتھ کڑی نہ لگ سکی، آپ کو بغیر ہاتھ کڑی کے جیل لے جایا گیا۔ اور پھر مفتی محمد یونس بیان کرتے ہیں کہ ہم ڈیرہ غازی خان سے ایک فقید المثال جلسے سے واپس آ رہے تھے، جب کوٹہ دو میں پہنچے اس وقت گاڑیاں بہت زیادہ نہیں ہوتی تھیں، ہم نے دیکھا ایک گاڑی جمن شاہ کے لیے روانہ ہے، ہم نے کنڈکٹر سے کہا ہمیں ساتھ لے چلو، اس نے کہا نہیں ہماری گاڑی پر ہے ہم نہیں لے جا سکتے۔ سید طالب حسین شاہ نے کہا یونس ہم جائیں گے اسی گاڑی پر، وہ چلی اور تھوڑے فاصلے پر گاڑی جا کر رک گئی، یہ بیٹھ گئے چائے پینے کے لیے، ڈرائیور نے جتنی کوشش کی گاڑی نہ چل سکی، دیکھنے پر کہیں پر کوئی کوتاہی اور کہیں پر کوئی خرابی بھی نظر نہ آئی۔ کسی نے کہا اس اللہ والے کو ساتھ لے چلو گے تو گاڑی چل جائے گی، آ کر منت کی، سید طالب حسین شاہ کو سیٹ دی، جو ہی آپ سیٹ پر بیٹھے تو گاڑی روانہ ہو گئی۔ سید رشید احمد شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہماری ایک دادی تھی، ہمارے دادا کی بہن تھی، وہ اہل تشیع مسلک سے تعلق رکھتی تھی اور لاوالد تھی، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اماں تو سنی ہو جا، جس امام کی تو بات کرتی ہے تجھے اس کی زیارت میں کرا دیتا ہوں، لیکن اس کی قسمت میں نہ تھا۔ ہم نے کہہ دیا کہ ابا جی آپ نے ایسی بات کہہ دی، اگر وہ کسی امام کا کہہ دیتی تذکرہ کر دیتی کیسے زیارت ہوتی؟ آپ نے فرمایا بیٹا میں کوئی ایسی بات کر رہا تھا، مجھے بھی کہیں سے حکم آیا، اس حکم کرتے ہوئے میں بھی بات کر رہا تھا، اگر وہ کہتی تو اسی امام کی اس کو زیارت ہو جاتی۔ سید رشید احمد شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ میرے بھائی سید احمد شاہ صاحب
گم ہو گئے. مجھے ابا جی نے کہا کہ جاؤ اس کو تلاش کرو. میں نے کہا ابا جی اس کو کہاں تلاش کروں, پورا پاکستان ہے. فرمایا بس تو لاہور چلا جا, داتا دربار پر چلا جانا, پہلے وہاں پر حاضری دینا. میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چلا گیا. میں نے داتا کے حضور اپنی سلام عرض کیے, جو ہی باہر نکلا تو مجھے سید احمد شاہ صاحب نظر آ گئے اور ان کو میں ساتھ لے کر جمن شاہ میں آ گیا. 6 دسمبر 2007 کو اس مرد کامل نے 73 سال کی عمر میں وفات پائی. آپ کا مزار پر انوار آج بھی مدرسہ انوار بارو میں ساتھی ہے, جہاں پر آج بھی فیض مل رہا ہے. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اپنے چینل بزم نیر سے جڑے رہیے اور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اولیاء کرام کے حوالے سے آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچی رہے.